الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب ما في الدنيا يحبك الله واذهب ما في أيدي الناس يحبك الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ ایسا کوئی عمل بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے گا اور مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے گا. یہ سوال صحابہ اکرام اللہ نے بڑی ایسی توفیقات دی تھی کہ پیغمبر اسلام کے جو خزانے ہمارے سامنے آئے صحابہ کی وجہ سے آئے. نہ پوچھتے کہاں یہ خزانے آتے ہیں، اور خود بھی آپ نے بہت کچھ کہا کہ صحابہ کے سوالات سے بہت سی باتیں واضح ہوئی. خصوصاً عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نام ہی رسول اللہ کہتے یا موفقہ، توفیق دی گئی یا موفقہ، توفیق دی گئی. وہ سوال ایسا کرتی تھی عمر کے علاوہ یا موفقہ. تو سوال کیا ایسا کون سا عمل ہے؟ فرمایا عزت معافی دنیا، دنیا کی ساری چیزوں سے ظاہر ہو جاتا ہے. یہ حکم اللہ، اللہ اس سے محبت کریں گے. وزن معافی ایسی ناس، اب لوگوں کی ملکیت میں جو چیزیں اس سے ظاہر ہو جاؤ تو لوگ بھی اس سے محبت کریں گے. زہد کہا جاتا ہے بے رغبتی کو، عدم لالچ، کسی چیز کو بطور لالچ کی طرف نہ کرنا اور دل کو لالچ سے خالی رکھنا. پوری دنیا کی چیزوں سے اگر انسان اپنے دل کو خالی رکھے اور اللہ نے جو نعمت دی ہے اس پر قناعت کرے اور اس کی خیر و برکت مانگے. اس لیے حدیث اللہم بارک لنا فیما اعطیتنا، اللہ جو بھی نعمت دی ہے اس میں برکت ڈال دے، جو نعمت دی اس میں برکت ڈال دے. یہ اصل ہے کہ وہ نعمت دوسروں کی نظر میں معمولی ہو. ہمارے پاس سائیکل ہی ہے صرف، اللہ اس کو برکت ڈال دے. یہ سائیکل برکت والا جو سائیکل ہے یہ دوسرے کے جہاز سے زیادہ افضل والا ہے. یہ جو راحت لائے گا وہ جہاز راستے نہیں لائے گا. عزت معافی دنیا، دل کو خالی کر لو دنیا سے. رات حدیث شریف میں زہد کی بڑی تفصیل بیان کی. سبحان اللہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ زہد ہے کیا چیز زہد؟ کیا اس کا نام ہے کہ انسان دنیا لوٹا دے، خالی دامن ہو جائے؟
صحیح دامن ہو جائے، لوگوں سے مانگنا میرے اپنے خرچے کے لیے، اللہ کی نعمتوں کا استعمال ہی نہ کرے، نہیں جی بس نعمت نہیں کھانی۔ اللہ نے دیا بھی ہے لیکن استعمال نہیں کرنا، اس کا نام دوست نہیں ہے۔ ورنہ صحابی سے آپ نہ فرماتے، جو صحابی آئے تو آپ نے دیکھا اور کہا کہ تو فقیر اور غریب ہے، تیرے پاس کوئی نعمت نہیں، انہوں نے کہا اللہ کا دیا ہر قسم کا مال ہے، باغ بھی ہے، مویشی بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، سب ہے، تو فرمایا اللہ کے نعمت تجھ پر نظر کیوں نہیں آ رہی؟ لیورا علیک، اللہ کے نعمت نظر آنی چاہیے، اچھے کپڑے پہنو اچھے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے تجھے نعمتیں دی ہیں، کوئی ضرورت مند شاید تیرے پاس آپ کو آئے گا بھی نہیں دیکھ کر، وہ کہے گا یار یہ تو بہت ضرورت مند محسوس ہوتا ہے، تو کیا کرنا ہے، لگتا ہے اس کو کچھ دینا چاہیے، آئے گا ایسے کو فقیر طرف دیکھ کے کون آئے گا اس کے پاس؟ جیسے دو بزرگ ملے تو ایک بزرگ کے کپڑے اچھے تھے اور ایک وہ پڑے پرانے کپڑے پہنے ہوا تھا، تو اس نے کہا ہاں تم دنیا دار بن گئے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہو، ان کا یہ بات نہیں ہے، میری حالت خدا کا شکر کر رہی ہے اور تمہاری حالت خدا کی شکایت کر رہی ہے، تمہیں خدا نے کوئی دن دیا۔ آپ نے فرمایا زہد اس کا نام نہیں ہے کہ خدا کی نعمتوں کو استعمال نہ کرو اور دنیا لٹا دو، جو ہے اس کو لٹا دو، برباد اقتصاد ہو، نصف معیشت، برباد میانہ روی سے خرچ کرنا، نصف معیشت اور نصف زندگی۔ آج بڑی بڑی معیشت کے بڑے بڑے سبق دیے جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی چند باتوں میں جو اخبار بند ہے وہ انسانوں اور کروڑوں سال کی تحقیق میں بھی نہیں۔ خرچ میں میانہ روی کرو کیونکہ اللہ رزق ہر ایک کے لیے مقرر ملتا ہے، لیکن خرچ کے معاملے میں بے قاعدگی کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے ختم ہوتا ہے، اگر میانہ روی کرے پورا ہو جائے گا۔ ہم جب خرچ کی غلط کریں گے تو ایسے ہی ہوگا نا، دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر تم اپنی چادر پھاڑو گے تو تمہاری تو چادر پھٹے گی نا، اس کی چادر پر کیوں کرتے؟ اس کی چادر تو لمبی ہے، تمہاری تو چھوٹی ہے، تو تمہیں تو چھوٹی چادر کے مطابق چلنا چاہیے نا، اور پر کیوں کرتے ہو؟ ایسا نہیں ہے، اللہ پرکام صاف اور اللہ سب کا رزق دیا ہے، لیکن رزق کا جو استعمال ہے یہاں تک غلطی ہوتی ہے۔ ہم خود غلطی کرتے ہیں سارے، اپنے گھر میں اچھی خاصی چیز ہے لیکن اڑوس پڑوس والے نے نہیں لے لی، یا کوئی ایسا آ گیا بس نہیں جی ابھی بھی نہیں چاہیے، دیکھو اس نے لیے کیا کہے گا، پرانی موٹر سائیکل پہ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، بات نہیں لے کے دے بھائی، وہ نہیں لے سکتے ہیں، اپنے آپ کو خود کیا کرتے ہو، ہر ایک کا معاملہ الگ ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا نام زہد نہیں ہے، بلکہ زہد اس کا نام ہے کہ تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے، جو نعمت تیرے ہاتھ میں ہے، اس سے زیادہ تیرا اعتماد اللہ کے اس خزانے پر ہو جو نعمت خدا کے پاس، یہ تو ہوتا ہے، اس پر نہیں میرے ہاتھ میں پیسے ہیں، میرے ہاتھ میں سب کچھ نہیں، اللہ یہ پانی چیز ہے، اصل تیری ذات ہے، یہ رہے نہ رہے بس تو رہے، سب رہے گا، تو ہاتھ کچھ بھی دیکھ اللہ والے عرب شاہ عرب بزرگ نے کہا تھا نا، لکل شیء اذا فارقتہ بنعمت، جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں اگر تیرے ہاتھ سے نکل جائے اس کا عبرت موجود ہے، ہر شے کے عبرت، یہاں تک کہ والدین کا عبرت بھی موجود ہے، والدین چلے جاتے ہیں اس کی جگہ پر ایسے بزرگ ایسے نیک لوگ مل جاتے ہیں جو ماں باپ سے بڑھ کر سرپرستی کرتے ہیں۔ لکل شیء، جتنی بھی چیزیں دنیا میں اذا فارقتہ بنعمت، لیکن لیس للہ اذا فارقتہ عوض، لیکن اگر اللہ کی ذات تیرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اس کا کوئی عوض نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر اعتماد ہو، ذات الہی پر اعتماد، اس سے بچائے جو تیرے ہاتھ میں، یہ میری زبان ہے، میرا کھیت ہے، میرا یہ ہے وہ ہے۔ آج ہمارے دل میں باتیں ایسی آتی، ہمارے دل میں ایسی چیزیں آج کل آتی، ویڈیو نہیں بنانا، ویڈیو نہیں بنانا، ہمارے دل میں باتیں آ جاتی کہ میری دکان ہے، میرے کارخانہ ہے، میری زمینیں، یہ کیا ہے؟ اللہ خزانوں پر تو اعتماد نہ ہو، ہم پر اعتماد ہے،
اور جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. پاگل خانے میں چلے جائیں, پاگل خانے میں 2 قسم کے لوگ ملتے ہیں. ایک وہ جو اس کے مجازی میں مبتلا تھے, اور دوسرے وہ جو دنیا اتنی سوار تھی, جب دنیا کا نقصان ہوا تو دماغ ہو گیا, پاگل ہو گئے. اگر دنیا کے جانے سے پاگل ہوتے تو صحابہ کرام کا کیا حال ہوتا, سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے. وہ تو ایسے ہو گئے کہ لوگ پورا عالم ان سے عقل لینے کے لیے آ گئے. اللہ سے ذات پر اعتماد تھا, پیغمبر اسلام کے باتوں پر اعتماد تھا. عجیب بات ہے. یعنی غزوہ احزاب کی اس آیت کو اگر اٹھا کر دیکھیں, لما رأوا الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله, پوری طرف سے کفار نے گھیر لیا اور ایسے لگتا تھا کہ اب گئے اور اب گئے. زلزلوا زلزالا شدیدا بلغت القلوب الحناجر, کلیجے منہ کو آ گئے اور ایسے لگا کہ بس اب بالکل ختم. اندر سے یہودی اور منافقین, باہر سے پورا کفر جمع ہو کر آیا ہوا ہے. تو اب یہ دیکھیے عجیب قرآن کیا بتا رہی ہے, کہتے ھذا ما وعدنا رسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادوا الا ایمانا وتسلیما. کہتے اس حالت میں ان کا ایمان بڑھ گیا. عجیب بات ہے, کیا بات, کیا بات, ایمان بڑھ گیا. حالانکہ حالت ایسی ہے, صحابی فرماتے ہیں کہ اتنا خوف تھا کہ اکیلے پیشاب کرنے جاتے تھے, ساتھی کو ساتھ لے کر جاتے, یار تلوار ہاتھ میں لے کر چل, پتہ نہیں مجھے کوئی پکڑ ہی نہ لے, کیونکہ ہر طرف سے شور شرابہ اور اندر سے خبریں, باہر سے خبریں. قرآن نے اس کو جو تعبیر کیا ہے اس انداز میں, لیکن صحابہ کے اندر سے دیکھیے, اندر ان کا دیکھیں کہ خوف اتنا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. اور کہتے ھذا ما وعد اللہ ورسولہ, اللہ رسول نے وعدہ کیا تھا تم پر ایک وقت آئے گا کہ تمہیں ہلایا جائے گا, ایسا وقت آ جائے گا کہ تم کہو گے کہ مطلب ختم ہو گئے. تو کہا کہ اس سے ان کو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کے بعد پورا عالم تمہارے مسخر ہو جائے گا. ایسا یقین اگلی بات کرتا. حالانکہ انسان جب کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو خیال بھی نہیں رہتا کہ اگلے وقت آئے گا, یا اللہ معاف فرمائے, جی بس اب تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. یعنی صحابہ کی کیفیت یہ اسی کے اندر کی بات کی کیفیت نہیں ہے, یہ عین اس حالت کی کیفیت ہے کہ جس وقت ان کا یہ حالت ہے. اور وہ کہہ رہے ماذا باللہ, ایمان بڑھ گیا. کس بات پر بڑھ گیا کہ یہ کہا کہ یہ آئے گا نا اور وہ بھی آئے گا. جب وہ احزاب دوڑ گئے, اللہ کی مدد آئی, ہوا چلی. اللہ نے ہوا بھی رسول اللہ کے لیے مستقر, ہوائیں بھی رسول اللہ کے لیے مستقر تھی کہ جب مدینے کی طرف سے وہ ہوا چلتی تھی, گرم ہوتی تھی, نرم ہوتی تھی, جب خندق پار کرتی تھی, سرد ہوتی تھی, تیز ہوتی تھی. یہاں ایسے لگتا کہ جو سردی ختم ہو گئی, ایسے جیسے ہیٹر چل رہا ہو ایسا ماحول, اور ادھر جائے سخت سرد, اور ان کے خیمے تک اٹھا دیے اور جو ہے ان کے دیش کے اڑ دیے, پتھروں کو ہوا میں اڑا دیا, انسانوں کو ہوا میں اڑا دیا. ادھر یہ رسول اللہ کے غصہ کرتے, یہاں نرم نرم اور وہاں یہاں گرم اور نرم, اور وہاں جا کر سرد اور عذاب بن گیا. میرے دوستو اس حالت میں انہوں نے کہا اب رسول اللہ نے جب یہ ختم ہو گیا تو نے فرمایا سنو صحابہ کی جماعت سنو, نرجوہم ولا یرجونا, آج کے بعد مدینہ پر کوئی چڑھائی نہیں کرے گا, کہاں جائیں گے ہم ہی جائیں گے. یہ ہے اس حدیث کا یہ مطلب ہے. یہ صحابہ کی عمل سے سمجھے. انسان کی بات جتنی بھی نعمتیں ہوں کبھی کم ہو جاتی ہے, نمائش آتی ہے, کبھی بڑھ جاتی ہے, لیکن خدا کے پاس جو چیزیں ہیں یہ غیب میں خزانے ہیں, ان پر اعتماد زیادہ, اس پر نہ ہو کہ اس کی بنیاد پر میری معیشت چل رہی ہے, ہاں میری نوکری ہے, نوکری چلی گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بھائی چلی جائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی خادمہ معاذۃ العدویہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی صحابیہ ہے, اماں کی خدمت کر رہے معاذ العدویہ. ان کا ایک بیٹا اور ان کی شوہر جہاد میں کابل تک آئے. کابل تک شوہر بہت بڑے اللہ والے تھے, کیا واقعہ میں نے پڑھا ہی. جب یہاں پر آئے تو ایک نوجوان نے کہا, وہ چلاتے بھی تھے, انہوں نے سنا کہ یہ معاذ العدویہ کے شوہر ہے, سنا بہت بڑے اللہ والے, دیکھتے ہیں ان کی کیا کرامت, کیا اللہ والے.
تو وہ پہلا دیتے تھے، شب آخر میں ان کا پہلا کام ہوتا تھا سے جو ہے یہاں پل چرخی کے پاس کابل میں صحابہ کرام کی بہت سی خبریں اس دور میں آئی، جہاں تک صحابہ کرام کی سنت ہے، اور آپ کے ملتان تک صحابہ کرام کی جماعت ہے محمد بن قاسم کے ساتھ. تو وہ جانتا رہا، انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں رات کو کیا کرتے ہیں. وہ رات کو اٹھے، جب پہلے کا وقت آیا اس سے پہلے اٹھے اور بہت سخت ماحول تھا، اور ایک جگہ پر ایک چشمہ تھا، اس میں بھی درخت تھے، وہاں جیسے چاندنی رات تھی، تاکہ میں بھی آہستہ پیچھے ہو گیا. انہوں نے چشمے سے وضو کیا اور وہاں پر نماز شروع کر دی. کہ جب یہ نماز کرتے میں دیکھا تو اتنے میں بہت بڑا شیر، بہت 5-6 فٹ 10 فٹ کا لمبا شیر، ببر شیر نکلا اس میں سے ان کی طرف بڑا. میں ڈر گیا اور میں جلدی سے درخت پر چڑھ گیا. میں نے کہا اب پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور ایسے کر کے ان کو گھورنے لگے جیسے گھورو کرتا ہے شکار کے لیے. کہا کہ جب انہوں نے سلام پھیرا تو کہا اوے کتے، اگر میں تیری خوراک کو خدا کے مقدر میں جلدی سے کھا لے، نہیں تو میرے اور میرے رب کے درمیان آڑ نہ آنا. انہوں نے اتنی بات پوری کی، کسی چیز نے کوئی ایسی چھاتا مارا کسی چیز نے کہ 10 فٹ شیر کو اوپر اچھلا اور شور مچاتا ہوا وہ بھاگا. کہا کہ ایک طرف تو یہ حال، اور نماز پڑھتے دعا کر کہتے میں بھی نیچے آ گیا، میں پیچھے بیٹھ گیا اور مجھ پر کیسے عجیب سی تاری تھی، ایک ہیبت ان کی تاری ہو گئی. تو دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ میں جنت کا سوال نہیں کرتا کیونکہ میں تو لائق نہیں، لیکن میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے عذاب کا کون پڑتا. ماذا نبی آپ شور کتنا بڑا انسان، وہ شہید ہو گئے. تو اماں کے پاس لوگ آئے، مدینہ کی عورتیں آئی تعزیت کے لیے کہ ہو سہارے چلے گئے. سر کا سائیں بھی گیا، بیٹا بھی گیا، کیا بنے گا اماں کا؟ جیسے لوگوں کو ہوتا ہے. فرمایا کہ مجھے تعزیت کرنے، میرے لیے تعزیت کے لیے نہ آؤ، مبارک دینے آؤ کہ میں شہید کی بیوی اور شہید کی ماں بن گئی ہو. اور سنو عبد الرزاق مرا ہے، رزاق تو نہیں مرا. رزاق شہید ہوا گیا ہے، رزاق تو باقی. تو فرمایا زہد کس کا نام ہے؟ فرمایا زہد نام یہ جو تیرے پاس نیکتے ہیں اس سے زیادہ مجھے اعتماد ان خزانوں پر ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ان پر تکیہ نہ کر، اگر یہ چلی بھی جائیں کسی وجہ سے ازمائش آ جائے تو دل چھوٹا نہ کر، فرض کی امید رکھ. پیغمبر نظر سے امید باہر آ جائے. ہم دل چھوٹا کر دیتے ہیں اور مایوسی پیدا کر لیتے ہیں. اس لیے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے کہ مایوس تو وہ شخص ہو جس کے پاس کوئی سہارا دینے والا نہ ہو. جب اللہ جیسی ذات سہارا دینے والی ہے پھر مایوسی کو کفر قرار دیتے ہیں. ہمارے مرشد فرماتے تھے مایوسی کو کفر قرار دینا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا بندوں پر احسان ہے اور بہت بڑی بشارت ہے. ہمارے ہوتے ہوئے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ مایوس تو وہ ہو جس کا کوئی نہیں. غزوہ احد میں کفار نے نام لگایا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، اے مسلمانوں عزا بت ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم کیا جواب دیں؟ کہ تم کہو اللہ مولانا ولا مولانا، اللہ ہمارا دوست ہے تمہارا دوست نہیں ہے. جو ایمان والا ہے، جو بھی ایمان والا ہے اللہ اس کا دوست. اللہ ولی الذین آمنوا، ولی الذین آمنوا، جو بھی آمنوا ہے اس کا ولی اللہ. یہ نہیں ہے کہ نیک ظاہر اللہ والا ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ خبر لے گی. میرے جان فرماتے جو غیروں کو خبر لیتا ہے اور غیروں کو پوچھتا ہے اور غیروں کا خیال رکھتا ہے تو اپنا جیسا بھی ہو، وہی اپنی اولاد نالائق بھی ہو. لیکن بندہ کیا کہتا ہے یار کیا کرے حضرت صاحب کیا کرے، دل سے کیسے اس کو نکال دے، کیسے کرے. ہے تو اپنی اولاد، کہتے نالائق اولاد اس کھٹی انگلی کی طرح ہوتی ہے جو یہاں لٹک رہی ہوتی ہے، وہ کام کی بھی نہیں ہوتی
لیکن انسان جسم سے جدا نہیں کر سکتا ہے، اس کا آپریشن کرانا جائز نہیں ہے، وہ کا آپریشن صرف بہت ضرورت کے تحت ہے۔ تو چھٹی انگلی جو ساتھ ہوتی ہے یہ نالائق اولاد کی طرح ہے کہ نہ وہ جسم سے الگ ہوتی ہے اور نہ وہ کسی کام آتی ہے۔ تو میرے دوستوں جیسا کیسا بھی ہے، اگر ان کا نام لیتا ایمان والا ہے، ان کے دائرہ رحمت کے اندر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ گناہ کر کے وہ کر کے اپنے اوپر نالائقی خود طاری کرتا ہے، اپنے اوپر عذاب کو خود وارد کرتا ہے، نحوست خود وارد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے، جب ایمان دے دیا ہے تو رات میں چابی تو دے دی، جب جنت کی کنجی ہاتھ میں دے دی تو بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جنت کی کنجی قرار دے، ایک بندے کو کنجی مل گئی جنت کی، اب یہ تو اس کا کام تھا نا اس کنجی کے ساتھ اہتمام کرتا، نہ دھکے چکے کھانے پڑیں گے۔ ہمارے دادا پیر صاحب رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ایک پہلوان جو ہے وہ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیا اور جہاں اس نے کشتی کرنی تھی وہ جگہ چکا ایسی تھی کہ اس کو ٹائم نہیں ملنا تو ورزی بدلنے کا، تو وہیں سے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا اس نے اور چڑھ گیا۔ جب چڑھ کے سب سے پہلے تو پوری آیا ہوا پہلوان جی کس سے بڑھ گئے تو صاحب، اور یہ ڈبہ جان تھرڈ کلاس میں اس کی ورزی جو نہیں پہنی دوسرے کو اچھے کپڑے نہیں پہنے تھے، انہیں چھوٹا باندھا ہوا تھا۔ ان کے رستے میں چلو مشورش کرتا جاؤں گا تاکہ ادھر سے ہی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں سپاہی آ گئے، کھڑا ہے پہلوان جی چل پیچھے، میرے پاس ٹکٹ ہے، چوتھے میں ٹکٹ نکالا چل بیٹھ جا۔ تھوڑے بعد ٹی ٹی آیا، اس کو کچھ نیند آیا، کان روڑ گئے، کھڑا ہو پہلوان جی کون سے ڈبے پیٹ بیٹھ گیا، چل پیچھے، یہ فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہے، کہتے میرے پاس ٹکٹ ہے۔ حضرت شاہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کلمہ پڑھ لیا اور اعمال نہیں کرتا اس پہلوان کی طرح ہے کہ ٹکٹ ہے فرسٹ کلاس کا، جائے گا جنت میں لیکن دھکے کھانے پڑیں گے، اگر یہی سے جاری کر کے جائے گا تو پروٹوکول بھی ملے گا۔ اپنے ساتھ نماز کے بعد لے کے جائے گا، زکات لے کے دوسری چیزیں لے کے جائے گا تو وہ ان کا پروٹوکول اس کو ملے گا ہر جگہ پر۔ فرشتے سلام علیکم تم فخلوہا قالوا یا ایھا النفس المطمئنہ، موت سے لے کر جنت پہنچانے تک فرشتوں کی جماعتیں پروٹوکول دے گی، لیکن اس کے بعد ٹکٹ تو ہے نا۔ تو میرے دوستو تو فرمایا کہ عزت معافی دنیا کی چیزیں پہ رغبت ہو جاؤ، یحبک اللہ، اللہ محبت کرے، اللہ کی ذات پر اعتماد کرو۔ یہ موسیٰ صاحب فرمایا تھا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اے میری قوم ایمان لائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے خزانوں پر بھروسہ کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ اللہ والے مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یہاں توکل کو ایمان اور اسلام کے درمیان لا کر اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ توکل پیدا کر لو، ایمان بھی اعلیٰ ہو جائے گا، اسلام بھی اعلیٰ ہو جائے گا۔ ذات الہی پر اعتماد کرو، ارکان میں ادھر رجوع کرو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں قالوا حسبنا اللہ ورسولہ، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ منہ سے اللہ اللہ کا بھی ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کلمے کو انسان اتنا زبان پر رکھے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے فوراً آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ صحابہ کا وظیفہ ہے۔ جب انہوں نے اس وظیفے کو کہا اور احد کے وقت کہا، 70 شہید اور 25 زخمیوں کے درمیان یہ کہا فانقلبوا من نعمت من اللہ، اللہ فرماتے ہم نے تکلیف کو نعمت میں تبدیل کیا۔ تو فرمایا ایک علامت زہد یہ جانتی کہ اللہ کے خزانوں پر اعتماد زیادہ ہو بنسبت اس کے جو آپ کے ہاتھ میں۔ نمبر 2، اگر کوئی تکلیف آئے، رنج آئے، کوئی نقصان ہو جائے، اس پر جو اجر و ثواب ملتا ہے اس اجر و ثواب پر دل کو مطمئن رکھے، اس تکلیف پر باویلا نہ کرے۔ دیکھو تکلیف معاملہ جائز نہیں ہے، صلی اللہ آپ کی عافیت مانگو، لیکن آ جاتی آ گئی تکلیف، جب آ گئی اب یہ نہ کرو کاش یہ نہ ہوتا یار، کاش یہ نہ ہوتا، کاش۔ اس طرح فرمایا لو یبدو باب الشیطان، اگر کا لفظ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، دروازہ کھول دیتا، اگر شیطان آ جائے گا، ہاں اگر بھائی ان کے حکم کو میں پتہ نہیں ہل سکتا، تیرے نقصان کے اندر انہوں نے کتنی
مصلحتیں کتنی رکھی ہوگی اور کتنی نعمتیں تیرے لیے آخرت میں رکھ دی اور کتنا اجر و ثواب اور کتنا اس کا بدلہ تجھے ملے گا۔ میرے مرشد فرماتے تھے یوں ہوتا ہے کہ سائیکل چھین لے کوئی انسان تو تکلیف ہو ہے میرا سائیکل ہے میرا سائیکل، پھر لا کر موٹر سائیکل دے دے، کہا کہ یار وہ پہلے بتا دیتے یار میں ویسے ہی روتا رہا اور میں ذات الہی کسی کا نقصان کرے تکلیف دے اس کے بدلے میں بدلہ نہ دے، یہ اس رب کریم سے انسان توقع کر سکتا ہے؟ اس میں ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر انسان اس معاملہ کرے گا یہ زاہد نہیں ہے، یہ زہد نہیں ہے، تکلیف آ گئی اب یہ نہ تو کاش ایسا ہوتا، کاش۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے نا جو تیری مرضی کے بندے سے لب ہلانا گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ مگر، گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ مگر، جو تیری مرضی کے بندے سے لب ہلانا۔ یہ شکوے شکایتیں جبکہ نقد ثواب مل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے والد عباس کا اتنا غم تھا والد صاحب کی وفات کا، رسول اللہ کے چچے اور کتنے فضائل کے حامل ہیں، کہا کتنا مجھے سمجھ چین نہیں آتا تھا، مجھے رات چین دن چین۔ کہا کہ گاؤں کا آدمی آیا، بالکل گاؤں سے بہت لوگ آ رہے تھے اور آ کر مجھے تسلی نہیں ہوتی، ایک گاؤں والا آیا، انہوں نے مجھے بے چین دیکھا تو مجھے کہا کہ دیکھیں آپ مبتدا ہیں، اگر آپ اتنا غم کا اظہار کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے والد جہاں گئے ہیں وہ اس دنیا سے اچھی ہے یا نہیں؟ وہ تو بہت اچھی ہے، کیونکہ رضی اللہ عنہ رضو کا تو جو ہے وہ پروانہ ملا ہوا ہے، پھر رسول اللہ کے چچا کہا کہ بہت اچھی جگہ جا گئے، کہا کہ تمہیں جو اللہ اس صبر پر اجر و ثواب دے گی وہ تمہارے لیے اچھا ہے یا وہ بھی اچھا؟ کہا دو جملوں سے مجھے بالکل تسلی ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا ہم اور صدمہ ساتھ میں زندگی ناتے لیکن پھر سوچے، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی کہ کسی کا کارا چلا جاتا بہت کام ہوتا ہے، والدہ ہے بچہ ہے کو بہت ہو جائے اور میں میری جدائی کو یاد کر لوں کب ہلکا ہو جائے۔ رسول اللہ جب گئے صحابہ کا کیا حال ہے؟ آج عجیب بات ہے، غم منانے نہیں دیتے، غم کرنے نہیں دیتے، کوئی خوشیاں مناؤ، حالانکہ غم کے اوپر تو بہت سے وعدے ہیں۔ ہم عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بخاری کے بیچ پیش کر رہا ہوں، بخاری شریف کے ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں وہ اس کے لیے فرض ہے، فرض کہتے جو آگے جا کر جنت کا انتظام کرے، والدین کا انتظام کرے۔ ہم نے کہا 2 کا 2 بھی انتظام کرے، کہا 1 بھی کرے، کہا کسی کا کوئی بچہ ہی نہ ہو، ہمیں اولاد نہیں دی، اور میں انا برا تو امت کے حوض، میں امت کے لیے پہلے حوض کوثر پر جا رہا ہوں، میں امت کے لیے پہلے حوض کوثر پر جا رہا ہوں، لن یصاب مثلی، میری جدائی جیسا غم امت کو نہیں پہنچا۔ لیکن ایسا کر دیا گیا کہ غم کا نام ہی ختم ہو گیا، غم کا نام، غم منانے کا دن، غم کرنا چاہیے، اور پہلے اسی کو وفات کہتے تھے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دن میں 12 ربیع الاول کو حضرت والد صاحب اشاعت ثواب کا اہتمام کرتے تھے، طلبہ سے قرآن پڑھاتے تھے، وسلم کو اشاعت ثواب کرو، درود شریف پڑھو، لن یصاب مثلی، میرے جدائی جیسا غم نہیں، اور دوسری حدیث میں فرمایا تمہیں ایسا غم پہنچے تو مجھے یاد کر لو کہ میری جدائی کا غم سے بڑا تو کوئی غم نہیں ہے، جب اس پر تم نے صبر کرنا ہے تو پھر یہ تو غم چھوٹا ہے جو تجھے بھی پہنچا ہے۔ بتائیے نہیں اصابہ نفرت امت الحوض، کہتے ہیں پیغمبر دنیا سے پہلے جائے امت بعد میں جائے، امت کا کام بن جاتا ہے، وہ وہاں جا کر امت کے لیے تیاری کر دیتا ہے، میں حوض پر پکڑوں گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ 2 باتیں یاد کر لو، اللہ نے جو نعمتیں دی خوب اس کا شکر ادا کرو اور نعمتوں کو صحیح استعمال کرو، لیکن
ان پر تکیہ نہ کرو، تکیہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر کرو۔ اور دوسرا، کوئی غم صدمہ آتا ہے اس پر اللہ کے اجر و ثواب کے اوپر نظر رکھو، واویلا نہ کرو، اللہ کی شکایتیں نہ کرتے پھرو یار اللہ تعالیٰ کو غریبی نظر آئے رگڑا دینے کے لیے غریبوں کا اللہ رگڑا دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور کفریہ کلمہ یہ کہنا، کفریہ کلمہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہی لگ رہا ہے، زبان پر اگر مگر نہ لاؤ، اگر ہو جاتا مگر ہو جاتا، سب کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، وہ جانتے ہیں۔ آپ کا کام ہے کہ ہم ان کے فیصلوں پر حافظ مانگو، لیکن آ جائے صبر و تحمل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقع دعوانا